اس کا خاوند شہر کی کسی فیکٹری کا ورکر تھا جو 1 سال قبل فیکٹری کے اندر بجلی کا کرنٹ لگنے سے ہلاک ہو گیا تھا۔ تاہم دنیا سے منہ موڑنے سے قبل وہ اپنی زوجہ کو 6 بچوں کی سوگات دے کر گیا تھا، جن میں سے ایک بچہ ذہنی اب نارمل بھی تھا۔ فیکٹری کے مالک شیخ صاحب ایک نیک، ہمدرد اور درد لگنے والے انسان تھے۔ وہ اپنی فیکٹری ورکرز کی نماز جنازہ میں بنفس نفیس شریک ہوئے اور چند ہزار روپے نقد بیوہ کے ہاتھ پر بھی رکھ گئے تھے۔ اس غمناک موقع پر انہوں نے بیوہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر نہ صرف اسے حوصلہ دیا بلکہ اس کے خاوند کی ملازمت کی قانونی وجبات بھی جلد از جلد ادا کرنے کا وعدہ کیا۔ تاہم بعد میں بیوہ نے فیکٹری کے راستے میں بڑی جوتیاں گھسائی، مگر بدقسمتی سے یہ وعدہ وفا نہ ہو سکا۔ شیخ صاحب تو ہر حال میں بیوہ کو اس کا حق دینا چاہتے تھے، مگر بقول فیکٹری فائنانس ڈائریکٹر مسئلہ یہ درپیش تھا کہ وجبات کے کاغذات کی تیاری میں بڑی پیچیدگیاں اور رکاوٹیں حائل تھیں۔ آخر جب ایک دن اس فیکٹری کے دروازے بند کر دیے گئے تو اس نے کسی کے مشورے پر لیبر قوانین کے تحت کارروائی کے لیے اعلیٰ حکام کو درخواستیں بھجوانا شروع کر دیں، مگر اس کی کہیں سنوائی نہ ہوئی۔ نیم خاوند بیوہ کو علم نہیں تھا کہ بڑے بڑے سرکاری ادارے چلانے کا بار گروہ اٹھانے والوں کے پاس ایسی چھوٹی موٹی درخواستوں پر غور کرنے کے لیے وقت نہیں ہوتا۔ اب جو شیخ صاحب کے دیے پیسے ختم ہو گئے اور رشتہ داروں نے بھی منہ موڑ لیا تو غم جانان کے عجیب امراض کے ساتھ بیوہ پر ایک نئی مگر خوفناک زندگی اشکار ہوئی۔ تاہم اس نے ہمت نہ ہاری اور لوگوں کے گھروں کا کام کاج کر کے بمشکل بچوں کو پالنا شروع کر دیا۔ رمضان مبارک کے بابرکت مہینے کا آغاز ہوا تو رنگ و نور کا سیلاب اڑ آیا۔ اہل محلہ نے خیرات اور افطار پارٹیوں کے ذریعے دونوں ہاتھوں سے ثواب دین سمیٹا۔ البتہ بیوہ نے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا نہ کسی کو اس کا خیال آیا۔ اگرچہ مفتی حضرات پر مشتمل زکوٰۃ کمیٹی بھی موجود تھی، مگر مانگنے سے شرمانے کی عادت نے اس کے بچوں کی زندگی مشکل ہی بنا رکھی۔ اس ماہ سیام کا ایک گرم اور لمبا دن سر کر کے شام کو جب افطاری کے لیے گھر میں کچھ نہ تھا تو اس نے بسم اللہ پڑھ کر گھڑے کے پانی سے روزہ افطار کیا۔ وہ پیاس کی شدت سے بہت سا پانی چڑھا گئی اور بیمار ہو گئی۔ پے در کیسے حالت گیر ہوئی تو اس نے ہمت کر کے دوپٹے کے کونے سے اپنی آخری پہنچی 50 روپے کے 2 نوٹ باندھے اور کسی طرح عطائی کے پاس پہنچنے میں کامیاب ہو گئی۔ عطائی نے اسے ایسا انجیکشن گھانپا کہ بیچاری اگلے حال سے بھی گئی۔ اگلا دن شام تک وہ نیم جان ہو چکی تھی۔ رات کو وہ چپکے سے دیوار کا سہارا لیتے بامشکل پڑوس کے ہاں پہنچی۔ وہ پہلی دفعہ رازداری سے بچی کچی روٹی کی خیریت کی درخواست کرتے ہوئے اسے بتایا کہ میں نے بچوں کو بہلانے کی خاطر ہنڈایا میں سادہ پانی ڈال کر چولہے پر چڑھا دیا کہ کھانا پک رہا ہے، باقی تو کھانے کے انتظار میں ایک ایک کر کے سو گئے۔ لیکن پاگل نہیں سو رہا اور اس نے بھوک سے رو رو کر آسمان سر پر اٹھا رکھا ہے۔ کیا کروں؟ جھولا جو ہوا اسی شب سحری سے قبل ہی اس کے جسم میں پانی ختم ہو گیا۔ بیوہ نے ٹوٹی چرپائی پر لیٹے لیٹے زیر لب اپنا تکیہ کلام واہ مالک تیری شان دہرایا اور ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ محلے کی فضا سوگوار ہو گئی۔ اہل محلہ نے دکھے دل کے ساتھ اس کی کفن دفن کا انتظام کیا۔ اس کے روح کے ثواب کے لیے مشترکہ طور پر پورے محلے کے لیے افطاری کا بندوبست کیا اور اس کے بچوں کو یتیم خانے پہنچا کر اپنی اخلاقی فرائض سے متحرک حسن و سبکدوش ہو گئے۔